11 کام کر لیجئے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں محل لے لیجئے، اور ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بس مل گیا تو 3 مہینے کے اندر ہماری زندگی مسنون ہو سکتی ہے، روزمرہ کے اعمال سنت کے مطابق کر لیں۔ اچھا ایمان کیا ہے؟ کوئی ایمان کی تعریف بتا سکتا ہے؟ جی بتائیں جی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اگر ہمیں کوئی آ کے آفر دے، گورنمنٹ کی طرف سے آفر آئے کہ آپ کو بنی گالہ میں ایک بہترین مکان ملے گا، یا آپ کو مکہ مکرمہ میں بالکل حرم شریف کے قریب ایک بہترین مکان ملے گا، یا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک بہترین محل ملے گا، یا واشنگٹن میں ملے گا، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مقامات ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، وال اسٹریٹ میں ملے گا جہاں مال ہی مال ہے، اور وہ مکان ایسا ہوگا کہ آپ زندگی بھر اس میں رہ سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ وہاں بل آئے گا، نہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوگا، اور خدمت کے لیے ہر طرح کے لوگ موجود، اور جتنی ضروریات ہوتی ہیں انسانی وہ ساری کی ساری موجود ہوں گی، جو آپ سوچ سکتے ہو نا وہ سب وہاں موجود ہوگا، جس کا انسان ایک خیال کر سکتا ہے وہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ لیکن ایسے گھر میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط ایسی ہوں جس میں کچھ اصول و ضوابط ہوں کہ بھئی روزانہ 3 گھنٹے آپ نے یہ کرنا ہے، اور ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ ہم میں سے موجود ہر شخص ایسے محل کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا کی قیمتی ترین زمین ہو، بہترین رہائش گاہ ہو، اور تمام فیسلٹیز ہوں، اور وہاں نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ایسی خوبصورت اور بہترین جگہ حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی بھی شرائط ہوں گی وہ پوری کر لیں گے، اور شرائط بھی وہ جو ہم آسانی سے پوری بھی کر سکتے ہوں، یعنی شرائط بھی ایسی نہیں ہوں گی جو انسانی استطاعت سے بڑھ کر ہوں، شرائط بھی ایسی ہوں گی۔ تو بتائیں اگر یہ آفر ہمیں ملے تو ہم اس کو قبول کریں گے ان شرائط کا پورا کرنا یا نہیں؟ ہر آدمی پورا کرے گا۔ تو آئیے آپ کو پھر ایک ایسی نہیں، اس سے بہتر جگہ کی لوکیلٹی میں آپ کو ایک محل کا بتاتے ہیں، چند شرائط ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ ساری شرائط ایسی ہیں جو بآسانی ہم سب پوری کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں نے کی ہیں، ایگزامپلز موجود ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر ہمیں قیمتی سے قیمتی جگہ پہ کوئی محل مل بھی گیا تو کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے، موت کے بعد تو پھر چھوڑنا ہی پڑے گا، کچھ بھی مل جائے۔ تو دنیا میں قیمتی محل کے لیے ہم ہر شرط کو جو آسانی سے ہم پوری کر سکتے ہوں کہ بھئی جو کام ہم آسانی سے بوجھ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھانے کے لیے ہم کمٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں وہ جگہ کی جو ہے نا رجسٹری دیجئے اور ہمارے نام الاٹ کیجئے، ہم سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھئی اس سے بہتر اور قیمتی اور مضبوط بات سن لیجئے، حکومت تو بعض دفعہ اعلان کر کے نہیں بھی دیتی نا، لیکن یہاں جو اعلانات ہیں یہ پکے ہیں، مضبوط ہیں، یہاں جو وعدہ کرنے والے ہیں وہ باوفا ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ اب ذرا لوکیلٹی سن لیجئے، کون سی لوکیلٹی ہے؟ جنت الفردوس، دنیا کا کوئی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پڑوس کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے۔ فیسلٹیز کیسی ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اسے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے گمان سے بھی زیادہ۔ یہاں دنیا میں کوئی بھی محل ہوگا انسان اس کا گمان کر سکتا ہے، فیسلٹیز کا گمان کر سکتا ہے، وہاں جو ہوگا وہ گمانوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ٹائم کتنا؟ موت کوئی موت آ چکی ہوگی، وہاں تو پھر زندگی بھر ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد۔ اور کرنا کیا ہے؟
یہ 11 اعمال ابھی آپ کو بتاتے ہیں، 11 کام کرنے ہیں. یہ 11 کام کر لیجئے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں محل لے لیجئے. اب باتیں تو میں بتا دیتا ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں، اس مسجد میں بیٹھ کے ہم جو ارادہ کر رہے ہیں، اب جنت میں کس کی کس سے ملاقات ہوگی، سب ایک دوسرے کو ذرا آج پہچان لیں. تو وہاں پر ایک دوسرے کا ذکر کیجئے گا. دیکھو بھئی، یہ ہم نے لبرٹی میں زرینہ مال کی مسجد میں بیٹھ کے ارادہ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان اعمال کو کیا. دیکھو آج اللہ نے ہمیں حضور کے پاس قدموں میں کھڑا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں مل گیا. انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر یہ ہو کے رہے گا. 2 اور 2 4، 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. کوئی اور جواب نہیں ہے اس کا. پڑوس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. 11 باتیں ہیں، اس میں سے پہلی بات، یہ 11 وہ اعمال ہیں، 11 وہ محنتیں ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم تیار ہو جائیں اور ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بس مل گیا. اگر ہم نے یہ کر لیا تو وہ بھی ہو گیا. ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دینے والا تیار ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ہونا. پہلا عمل یہ ہے، سچی اور کامل محبت ہو جس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. محبت تو ہم سب کو ہے الحمدللہ، لیکن اس محبت کا کیا وہ درجہ ہے جو ہمیں یہ نعمت دلوا سکے؟ اس کو غور کر لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین سے، ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ تقاضا ہے محبت کا کہ سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی ہو. یہ تقاضا ہے. اب اسی بات میں ایک واقعہ سن لیجئے اور غور کر لیجئے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہمیں کتنی محنت کرنی ہے ہم اس راستے پر آ جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ماں باپ سے، اولاد سے، خاندان، قبیلے، ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری اپنی جان، اس کا معاملہ ذرا کچھ اور ہے. حضرت عمر نے کون سا درجہ پیش کیا؟ غور کیجئے. یہ وہ درجہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں پیش کر سکتے. کبھی اولاد کی وجہ سے، سنتوں کو، گھر میں شادی ہے، آپ چاہتے بھی ہیں کہ سنت کے مطابق وہ اولاد نہیں چاہتی تو چلتی اولاد کی ہے، بیوی نہیں چاہتی پھر چلتی بیوی کی ہے. مال لین دین کا معاملہ آ جائے تو کتنی مرتبہ جھوٹ تو ہم خود بولتے ہیں. چائنا کو کوریا کرنا تو بات ہی کوئی نہیں. تو مال اور اولاد کی وجہ سے کتنی مرتبہ تو ہم خود غلط کام کرتے ہیں. تو جو مقام وہ پیش کر رہے ہیں ہم تو وہ پیش کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں. لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، لا ہرگز نہیں، بالکل نہیں. عمر، تم اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ عمر کو عمر کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا، الآن یا عمر، اب کام پورا ہوا. تو نبی علیہ السلام کی سچی محبت مکمل ہو، وہ ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. کمی کوتاہیاں ہیں، معافی مانگ سکتا ہے بندہ، لیکن انسان اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنے طور طریقے، اپنی شادی بیاہ بھی سنت کے مطابق نہ کر سکے تو پھر کوتاہی ہمارے اندر ہے. تو اتنی بڑی فیسلٹی مل رہی ہے، اتنا بڑا محل نبی علیہ السلام کے پاس، کچھ تو قربانی دینی ہوگی نا. پہلی بات تو ہے حضور کی محبت. دوسری بات، اتباع سنت.
ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا. کوئی بھی کام اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے دن ایک کاغذ پینسل لے لے, اپنے دن بھر کے کام کو نوٹ کر لے. ہم روزانہ 10-12 کام کرتے ہوں گے. بہت کوئی کہے گا جی میں 20 کر لیتا ہوں گا, ورنہ 20 والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے. کچھ کام ہمارے ماہانہ ہوتے ہیں, کچھ ہفتہ وار, کچھ سالانہ, جیسے جمعہ ویکلی آتا ہے, مہینے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ سال میں جیسے رمضان, عید وغیرہ, حج عمرہ آ گیا زندگی میں کئی مرتبہ. تو ہر موقع کی سنت کو ہم سیکھ لیں. اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں تو 3 مہینے کے اندر ہماری روزانہ کی, روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق آ سکتی ہے, اگر ہم چاہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں, اندر سے گڑبڑ ہے, ہم چاہتے نہیں ہیں, بولتے ہیں. تو 3 مہینے کے اندر ہماری زندگی مسنون ہو سکتی ہے. روزمرہ کے اعمال سنت کے مطابق کر لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے گا. آج کل فتنے بہت ہیں. کوئی کہتا ہے جی صرف قرآن کی مانو, سنت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, حدیث کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کوئی ان سے پوچھے خدا کے بندو, یہ جو تم پڑھتے ہو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن ہے, یہ بتایا کس نے؟ حدیث نے تو بتایا, حضور نے تو بتایا. قرآن مجید ہے, اس کا سورس حدیث کے علاوہ, نبی کے علاوہ اور کون سا ہے؟ کوئی اور سورس ہی نہیں. تو جس سورس کی اتنی تو ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ قرآن ہے, تو اس کی باقی چیزوں کو ہم کیسے ہلکا سمجھ سکتے ہیں؟ یا آپ کوئی اور بتائیے کہ صحابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ, ان کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے قرآن کو قرآن ثابت کر دیجئے. یہ ہماری بنیاد کو توڑتے ہیں بڑے خوبصورت طریقوں سے, کہ ایک دفعہ شک ڈال دیا تو بس پھر باقی جو دراڑیں, کہیں دراڑ چھوٹی سی پڑ جائے نا, پھر وہ پھیلتی ہے, بڑھتی ہے. تو حضور سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھا ایمان کیا ہے؟ کوئی ایمان کی تعریف بتا سکتا ہے؟ جی بتائیں جی, ایمان کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں, سب کہتے ہیں الحمدللہ. ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ میں 2 یا 3 دفعہ دہراؤں گا, توجہ سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں, پھر دیکھیں حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت میں کیسے ہمارے اندر اضافہ ہوتا ہے. توجہ سے سننے کی بات ہے. ایمان کہتے ہیں خبر رسول, خبر, نیوز. ایمان کہتے ہیں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا, اعتماد کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی وجہ سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو حق اور حق سمجھنا, صحیح سمجھنا. کس بنیاد پر؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کامل اعتماد ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے, آپ کی بات پر یقین کرنا ایمان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو حق اور حق سمجھنا, سچ سمجھنا. کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں, آپ کی بتائی ہوئی ہر بات حق ہوتی ہے. تو جب ہمارا اتنا اعتماد ہے نبی کے اوپر, تو پھر محبت بھی کامل ہو اور اتباع سنت بھی کامل ہو. مزہ تب ہے. ایک اور بات سمجھ لیجئے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ سنت ہی تو ہے نا, کون سا کوئی فرض واجب ہو گیا, سنت ہی تو ہے نا. تو ان کو ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا, تو آپ کا جنت میں جانا کون سا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ نہ جائیں جنت میں. جب سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں تو آپ کا جنت میں جانا کہاں سے ضروری ہو گیا؟ اور دوسری بات, وہ کہتے ہیں جی سنت کی لاجک, حضرت اس سنت کی لاجک بتا دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً ہر سنت کی لاجک ہے الحمدللہ. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ایک الگ معاملہ ہے, ہر چیز کی لاجک موجود. لیکن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے, وہ ان کے لیے اتنی لاجک کافی ہوتی ہے کہ یہ میرے محبوب کا عمل ہے, یہ وہ عمل ہے جو حضور نے کیا. ان کے لیے یہ لاجک کافی ہے, جیسے صحابہ کے لیے کافی تھی. جہاں محبت میں کمی ہوتی ہے نا, وہ پھر عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش کر کے نام لاجک کا لگا رہے ہوتے ہیں. اندر نیت ہوتی ہے کہ میں نے کرنا کچھ نہیں, میں خود نہیں چاہتا.
اس کو کہتے ہیں من حرامی حجت ہزار، اس قسم کا معاملہ۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ اندر سے نیت نہیں ہوتی عمل کرنے کی، تو اس کو الفاظ کا جو ہے نا وہ لباس پہنا کر اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، سجدوں کی کثرت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیسرا طریقہ ہے سجدے کی کثرت کرنا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے تہجد کے بعد نبی علیہ السلام کی خوب خدمت کی۔ آقا کا دل بھی خوش ہوا، پوچھا بتاؤ تمہارے لیے اللہ سے کیا مانگو، کیا مانگتے ہو بتاؤ، بولو۔ صحابی رسول سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، قبولیت دعا کا وقت ہے، پوچھنے والا اللہ کا رسول ہے، خدمت سے خوش ہوئے، پوچھا میرے پیارے ساتھی بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا اللہ سے تمہیں لے کے دوں؟ انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا ایسا گولڈن چانس مل گیا، فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، میں جنت میں آپ کا ہم نشین بننا چاہتا ہوں۔ پوچھا کچھ اور؟ کہ نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اچھا پھر سجدوں کی کثرت کرنا۔ اب اس میں علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، نماز ہی انسان زیادہ پڑھے، نفل فرائض کے ساتھ ساتھ نفلیں بھی زیادہ پڑھے کہ سجدے زیادہ ہو جائیں، اور دوسرا سجدے لمبے ہو جائیں۔ تو آج جو بیٹھے ہیں نا، جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ابھی ارادہ کریں یہ 5 دفعہ پڑھیں گے۔ جو 5 پڑھتے ہیں وہ 7 کا ارادہ کریں۔ سجدے لمبے کرنا، یہ بھی علماء نے اس کا مفہوم لکھا ہے۔ ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اگر 5 پڑھ لیں گے، آپ بتائیں آپ کے کاروبار میں اوپر کتنا نقصان ہو جائے گا؟ جو سجدے میں 2 منٹ 10-12 رکعتوں میں کتنا فرق پڑ جائے گا؟ 1 2 3 منٹ کا کیا کم ہو جائے گا؟ اگر کچھ کم ہو بھی جائے تو ادھر مل کیا رہا ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہ تو آسان سودا ہے نا، یہ تو آسان بات ہے کہ ہم سجدے کو لمبا کر دیں۔ وہ ایک صاحب تھے، اب دیکھیں علماء سے سیکھنا اور چیز ہوتی ہے، خود کتابوں میں پڑھنا اور بات ہوتی ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھ لیا سجدے لمبے کرنے۔ اب وہ جناب آئے تو ان کو کسی نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، پاؤں ادھر ہے اور سر اس کا دوسری صف پر آ گیا، یہ آگے تک نکل گیا، خوب لمبا ہو گیا، تقریباً لیٹ ہی گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا جی یہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں کتاب میں پڑھا سجدہ لمبا کرنا، تو میں نے بہت لمبا ہو گیا۔ تو چیز کو علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود ہی پڑھ کے جب علاج ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو بھئی جو چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، تو بھی سجدے آج سے لمبے شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اب 3 پڑھ کے دوڑ نہیں لگانی، محنت کرنی ہے۔ اچھا جی، نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے چوتھی بات، درود شریف کی کثرت کرنا۔ روزانہ درود پاک پڑھنا، کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ کھانا کھاتے کھاتے امت یاد آ جاتی، کھانا کھانا بھول جاتے، دعاؤں میں لگ جاتے۔ کہیں نہیں بھولے، کبھی نہیں بھولے۔ بالکل آخری وقت ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے اوپر جنت روشن کر دی گئی ہے اور بہت چیزیں بتائی۔ کہا جبرائیل میں اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بتاؤ میرے دل کے غم کا کچھ بتاؤ، اور کچھ بتاؤ، اور کچھ بتاؤ۔ انہوں نے ایک بات بتائی، پھر دوسری بتائی، پھر تیسری بتائی۔ کہ جبرائیل اور کچھ بتاؤ۔ ہر چیز تو آپ کے لیے، ہر چیز تو سیٹ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے اور فرشتے انتظار میں ہیں، جنت آپ کے لیے آراستہ کر دی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود پوچھا جبرائیل میرے بعد میری امت کے روزے داروں کا، نماز پڑھنے والوں کا، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ آخری وقت تک امت کی یاد، ہمیں تو یاد ہی نہیں نا۔ میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ابھی، لیکن اگر پوچھ لوں کہ کون ہے جو روزانہ 10 منٹ درود پاک پڑھتا ہے، تو اکثر لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ تو ہم درود شریف کی کوئی مقدار بنائیں، کم سے کم روزانہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ پڑھ لے، کوئی اور پڑھ لے. 5-10 منٹ لگتے ہیں. ملے گا کیا؟ جنت میں آقا کا پڑوس. اس کے لیے کوئی تو قیمت دینی پڑے گی نا. تو درود شریف کم سے کم 100 مرتبہ. اور عصر کے دن، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ پر سے بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات چیت کلام کرنے سے پہلے ایک درود شریف ہے، اس کی تو لازمی پابندی کر لیں، سفر میں ہو یا گھر پہ ہو، کہیں بھی ہو. گھر سے مراد تو مسجد میں پڑھیں گے نا با جماعت. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو درود شریف کی کثرت، یہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس سے ہمیں مل جائے گا. نمبر 5، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے اپنی بیٹیوں کی، بچیوں کی دین کے مطابق صحیح تربیت کی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں یا زیادہ تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. بچیوں کی دینی تربیت کرنا، اچھا مزاج دینا، حیا اور پاک دامنی کے مطابق ان کی تربیت کرنا، گھریلو کام جو ہے ان کو سکھانا سمجھانا، یہ ہے ذمہ داری. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 میں سے سب سے بڑی اور پہلی صاحبزادی ہیں. 9 سال کی عمر میں ان کے رشتے آگے شروع ہو گئے، اور پھر 9 سال کی عمر میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہو گیا، شادی ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے، تفصیلات لکھی ہیں. الحمدللہ سیرت النبی کے اوپر پورے بیانات ہوئے، وہ کسی کو چاہیے واٹس ایپ پہ مل جائیں گے اس کے لنک وغیرہ. تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ نبی کی زندگی ہی سن لیں. پڑھے تو بہت اچھا، لیکن چلیں کم سے کم سن لیں. تو کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اس زمانے میں گھر کی عورت کو جو کچھ سیکھنا ہوتا تھا وہ ان کو سیکھ چکی تھی. وہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری تربیت کر دی تھی. تو بیٹیوں کی حیا، پاک دامنی اور شرعی اعتبار سے صحیح تربیت کرنے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. 5 باتیں ہو گئی تھی. 6ٹھی بات، یتیم کا خیال کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کا خیال کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کی ضروریات پوری کرنے والا، قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں. پڑوس ہو گیا نا. یتیموں کے اوپر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا. یتیم کے سر پہ نرمی سے، محبت سے ہاتھ رکھا، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں فوراً نامہ اعمال میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یتیم تھے نا جب پیدا ہوئے. تو یتیموں کا خیال رکھنا. اب اس کے اوپر بھی واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن ابھی ہم کے 11 پوائنٹس پورے کرنے کی طرف ہیں. اس کو اس لیے یہاں پہ مختصر کر کے ایک ضروری بات کو میں یہاں کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی کمی کوتاہی ہے. ایک فیملی ہے، ماں باپ حیات ہیں اور ان کے 4 بھائی ہیں. 4 بیٹے ہیں، آپس میں 4 بھائی ہیں اور ماں باپ اوپر موجود ہیں. اچھے کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، گزارا اچھا چل رہا ہے. ان 4 بھائیوں میں سے باپ کی موجودگی میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے، اب ہم ان یتیموں کے ساتھ کون سا برا سلوک نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں خود دیکھ لیں. میرا بھی تو انتقال ہو سکتا تھا نا، میرے بھائی کا ہو گیا، میں بھی تو جا سکتا تھا. اب وہ جاتے جی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، جی باپ موجود ہے، 4 بھائی تھے، پیچھے مکان ہے 3 کروڑ روپے کا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا تو کچھ نہیں بنتا نا. مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں اس کا بالکل کچھ نہیں بنتا. بھئی تمہارا کچھ نہیں بنتا، نکلو یہاں سے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف حدیث میں کوئی اور بات بھی تو ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا، صلہ رحمی، مجبور کا خیال رکھنا. تو وہ جو چلا گیا وہ آپ لوگوں کا امتحان بن گیا کہ آپ اب اس کے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بیوہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس 3 کروڑ کے مکان میں اس کا حصہ تو نہیں، لیکن جنت کے مکان سے آپ کی محرومی تو نہیں بن رہی. ہر اینگل سے دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا انتقال ہو جاتا اور وہ بھائی زندہ ہوتا، آپ اس سے کیا امید اور توقع رکھتے کہ
وہ کیا کرتا آپ کے لیے؟ آپ کیا چاہتے؟ آپ کا انتقال ہو چکا ہوتا اور وہاں کسی طریقے سے رابطہ ہوتا، خواب کے ذریعے، کسی طریقے کے ذریعے، آپ کیا کہتے؟ کیا چاہتے اپنے بھائیوں سے؟ کچھ انسانیت، اخلاقیات اور باقی معاملات بھی تو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دور کے یتیم ہیں ان کا خیال رکھنے کو کہا، گھر میں کوئی بیوہ اور یتیم آ جائے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بہت سے لوگوں سے رابطہ ہے، ایسے بعض کروڑوں پتی جن کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، 3 4 5 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ 40 فیملیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے سگے بھائی کی اولاد کو زکوٰۃ سے سپورٹ کرتے ہیں۔ اخلاقیات کدھر چلی گئیں؟ بہت کچھ ہے بھی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یتیم کا خیال کرنا۔ اگلی بات کون سا نمبر ہے جی؟ اگلا 7واں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے وفات پا جائیں اور یہ صبر کرے، یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کے 2 ہو جائے انشاءاللہ اس کو تب بھی یہ بات مل جائے گی۔ جو چھوٹی عمر میں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے نا، بہت بڑے غم کی اور صدمے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ صبر کر لے تو جنت میں اس کے لیے بیت الحمد بنایا جاتا ہے۔ پھر جو اولاد ہماری بڑی ہو چکی، معلوم نہیں یہ خود بھی جنت میں جائے گی کہ نہیں، اور ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی کہ نہیں، کچھ نہیں معلوم، لیکن جو چھوٹی عمر میں چلا گیا وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور ماں باپ کو لے کے بھی جائے گا۔ تو غم بڑا ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کرنے کے اوپر اجر اور بدلہ بھی بڑا ہے۔ تو 7 باتیں ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے۔ 8ویں بات، کوئی بیوہ ہے، وہ شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ بچوں کی صحیح دین کے مطابق صحیح تربیت کر سکے، اپنی جذبات کی، خواہشات کی، ضروریات کی قربانی دے رہی ہے، یہ بھی غم بڑا آیا، اس نے پھر ایجنڈا بڑا پکڑا کہ مجھے تربیت کرنی ہے، ان کو نبی کا امتی بنانا ہے، تو نبی کے ساتھ جنت میں ہی ہوگی، اس کو پڑوس مل جائے گا۔ 9ویں بات، اکرام مسلم۔ 9ویں بات کیا ہے جی؟ اکرام مسلم۔ اکرام مسلم میں صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، اس کی عزت کرنا، مسلمان کی، اس کی پردہ دری نہ کرنا، اس کی غیبت نہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے سامنے بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مقام کو بڑھانا، اس سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں اکرام مسلم میں شامل ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا اکرام کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، تحقیر نہ کریں، ان کو عزت دیں۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کرے، بس وہی ہم اس کے لیے شروع کر دیں، اکرام مسلم ہو گیا۔ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں، ہم دوسروں کی عزت کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت نہ کرے، ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ضرورت ہمیں پڑے تو کوئی ہماری مدد کرے، ہم دوسروں کی ضرورت پہ مدد کریں۔ تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں سے، وہ دوسروں کے لیے کریں۔ یہ اکرام مسلم کو سمجھنے کے لیے آسان سی ایک مثال ہے۔ ہم لوگوں کو عزت دیں، اس نسبت سے عزت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے سینے میں کلمہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اس نسبت کے اوپر اگلے کی قدر کر لیں۔ اب وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا۔ تو اکرام مسلم کی وجہ سے بھی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ 10ویں بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے 10واں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے دل کو کینے سے پاک کرنا، سینہ ہو اور بے کینہ ہو، مزہ تو تب ہے۔ دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، انتقام اور خرابی نہ ہو، محبت ہو، خیر خواہی ہو، اچھے جذبات ہو، رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوئے، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو حدیث میں بات وضاحت سے موجود کہ شب قدر میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ تو جب شب قدر جیسی رات میں نہیں ہوتی پھر کب ہونی ہے؟ گویا ادھر بتایا جا رہا ہے دل میں کینہ نہ ہو، پڑوس حاصل کرو،
ادھر بتایا جا رہا ہے کینے والے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، تو اللہ چاہتے ہیں نا کہ دل میں کینہ نہ ہو۔ اب ذرا اس کو بھی ذرا سوال جواب سے سمجھ لیتے ہیں نا، کھل جاتی ہے بات۔ ہو سکتا ہے آپ میں جگہ کھڑے ہو کے کہہ دے جی جناب یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا فلاں بھائی یا رشتہ دار ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا اور اتنا ظلم کیا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، میں اتنا مظلوم، ابھی بھی میرے دل میں اس کے لیے کینہ نہ ہو، پھر کیا ہو؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا۔ اب اس کو جواب سمجھ لیجیے۔ دیکھیے اس زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں، کوئی انٹریکشن نہیں، کوئی انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، کوئی افریقہ میں رہتا ہے، کوئی دنیا میں کہیں رہتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کیا ان سے بھی ہمارا کینہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں جی، دور والے بھی بتا دیں۔ نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرے لوگ وہ ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہے، لیکن وہ ہمارے ویل وشر ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہر ضرورت پہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، ہمارا دایاں بازو بنتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے بھی دل میں کینہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو 2 طرح کے لوگ تو نکل گئے، ایک ہی رہ گیا کہ جس نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہو، جس نے ہماری خواہش کے خلاف کیا ہو، ہمارے مزاج کے خلاف کیا ہو، ہمیں تکلیف پہنچائی ہو، ہمیں غم دیا ہو، انہی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو بھائی نبی کے پڑوس کی قربانی کے لیے کچھ تو قیمت دینی پڑے گی نا، کہ دل کو کینے سے صاف کرنا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ زمین میں محبتیں رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے، تو دل کو کینے سے بالکل پاک کرو۔ تو اس بات سے معلوم یہ ہو گیا کینہ ہوتا ہی ان سے جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ ایک نے کچھ برا کیا ہی نہیں تو اس سے کینہ کیوں ہونے لگا؟ تو جب ایک طرف یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کینہ ہوتا ہی ان سے ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کینہ نہ کرو، تو گویا اللہ چاہتے ہیں دلوں کو صاف کرو تاکہ محبت سے زمین پہ رہو۔ تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا نا جنت کے لیے، اس کے بدلے قیمت کتنی مل رہی ہے، نعمت کتنی بڑی مل رہی ہے۔ اب میں نے ایک جگہ، مجھے قریبی خاتون رشتہ دار ہیں، ان کا فون آیا، کینے کے بارے میں کسی رمضان میں بیان ہوا، یہ کئی سال پرانی بات ہے، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی تو مجھے کہنے لگے کہ ابراہیم میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں جنہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، غم دیے، بہت ظلم کیے میرے اوپر، ان کے لیے کبھی کبھی کوئی تحفہ ہدیہ بھی بھیج دیتی ہوں، میں ان کا برا نہیں چاہتی، میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں، لیکن جب وہ سامنے آتی ہے نا تو دل میں بڑے عجیب سے جذبات اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو اس جذبات کا، اس کیفیت کا میں کیا کروں؟ کیا یہ کیفیت بھی کینہ ہے؟ تو میں نے اس وقت ان کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ کیفیت آپ کی کینہ نہیں ہے، کینہ یہ کہ آپ ان کا برا بھی چاہیں، آپ نے معاف کر دیا، ان کے لیے دعائیں شروع ہو گئیں، اب کینے والا تو مسئلہ ہو گیا ختم۔ اب یہ بات کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ سامنے جب آئیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیفیت، میں نے کہا بھئی یہ کیفیت کینہ تو نہیں ہے، لیکن بس آپ فکر نہ کریں، آپ کا عمل ٹھیک ہے۔ ان کو تو میں نے یوں کہہ کے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، جب وہ آئے ایمان قبول کیا، آپ کی نظر پڑی، آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کے ایمان کو قبول کیا، لیکن وہ غم تازہ ہو گیا، فرمایا وحشی سامنے نہ آیا کر، پیچھے بیٹھ جائے کر۔ یعنی خیر خواہی بھی پوری کر لی، لیکن ایک بشری تقاضا تھا وہ بھی سامنے آ گیا۔ جب یہ بات میں نے پڑھی تو پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی دیکھیں آپ کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے نا، اس کا حل بھی حدیث سے نکل آیا، اطمینان رکھیں۔ تو دل کو کینے سے پاک کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ تو دینا پڑے گا نا، قربانی تو دینی پڑے گی، گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے، کچھ لو کچھ دو۔ اب آخری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس حاصل کرنے کے لیے 11واں پوائنٹ، سچی تجارت۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم تجارت کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ بالکل اچھے اصولوں کے مطابق کریں، دنیا کا کچھ نقصان ہوتا ہے اس کو ہونے دیں، آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دنیا تو جو نصیب کی ہے وہی ملنی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے جی فلاں پیٹرول پمپ
یہ تول بھی پورا ہے اور پیٹرول بھی صحیح ہے، لوگ دور دور سے وہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی فلاں بندہ اس کے پاس آٹا صحیح ملتا ہے، یہ مکس نہیں کرتا، اس چکی پہ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے بعد مسالے، باقی چیزیں، سونا چاندی، کوئی بھی چیز ہے، بھئی یہ برانڈڈ آئٹم بیچتا ہے، پیٹنٹ بیچتا ہے، صحیح چیز بیچتا ہے، یہاں 2 نمبر نہیں ملتا، تو لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا. تو سچائی کے ساتھ تجارت کریں، دنیا میں بھی عزت اور مال ملے گا اور آخرت میں آقا کا پڑوس ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.